بسم الله الرحمن الرحيم. إن قلت إن كان الحكم المتعلق به الظن فعليا أيضا بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلي لا يمكن أخذه في موضوع حكم فعلي آخر إلى آخر العبارة. گفتگو عن ہماری امر رابع میں اس سے عنوان کے تحت ہو رہی تھی کہ قطع موضوعی کو جب اخذ کیا جاتا ہے تو یا تو موضوع حکم آخر میں اخذ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی اذا قطعت بالخمر سے وجبت العراقہ، تو جب قطع ہو خمر کسی چیز کسی مائع کے خمر ہونے کا تو اس کا گرانا واجب ہے۔ دوسری مرتبہ قطع موضوعی دوسرے حکم کے کیا ہے جی موضوع میں نہیں داخل ہے، بلکہ کیا ہے دوسرے حکم کے حکم کے لیے موضوع میں دخالت نہیں ہے، بلکہ موضوع حکم شرعی میں دخیل ہے، فقط موضوعیت نہیں حاصل اس کو، یعنی قطع بالحکم کو موضوع حکم شرعی میں۔ تو اس کی مثال دی تھی اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک التصدق، کہ جہاں پر قطع موضوعی کو حکم شرعی میں اخذ کیا گیا ہو، موضوع حکم شرعی میں نہیں۔ پھر اس کی چار صورتیں بنائیں کہ جہاں پر قطع موضوعی کو حکم شرعی میں کیا ہے اخذ کیا گیا ہے، وہ خود اسی حکم شرعی کے کیا ہے جی موضوع مخصوص کیا ہوگا، یا مماثل ہوگا اس کا، یا کیا ہے جی مضاد ہوگا اس کا، یا یہ صورت نہیں ہوگی۔ پھر ہم نے ذکر کیا کہ چاروں اقسام میں سے تین اقسام اول جو ہیں جہاں پر قطع بالحکم کو موضوع حکم شرعی میں اخذ کیا گیا ہو، وہاں پر اگر خود وہ قطع موضوعی ہے وہ دوسرے حکم کے موضوع میں اخذ ہو تو اس صورت میں کیا ہے توقف شیء علی نفسہ دور لازم آتا ہے اور یہ باطل ہے۔ دوسرے حکم کے کیا ہے جی جو حکم اول ہے اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک الجمعۃ بوجوب آخر مماثل، تو اس صورت میں دوسرے حکم جو مماثل ہو اس میں اس قطع موضوع کو دخالت ہو تو اس صورت میں کیا ہے اجتماع مثل لازم آتا جو کیا ہے محال ہے۔ تیسری مثال ہم نے دی تھی کہ اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ کیا ہے جی حرمت علیک الجمعۃ، مثلا مضاد ہے اس حکم کا مترتب ہو رہا ہے دوسرا حکم جو حکم اول کا ضد ہے۔ حکم اول کیا ہے جو موضوع میں اخذ ہے وہ کیا ہے قطع بوجوب صلاۃ الجمعہ، اور جو مترتب ہو رہا ہے وہ کیا حرمت ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہاں پر اجتماع کیا ہے جی ضد لازم آئے گا، یہ بھی صورت محال ہے۔ صورت رابع ممکن تھی اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک التصدق، کیونکہ تصدق کا وجوب جو وجوب صلاۃ الجمعہ کے قطع یعنی قطع وجوب صلاۃ الجمعہ پر موقوف تھا، یہ نہ اس کا مماثل ہے نہ وہی حکم ہے نہ ضد ہے، تاکہ مذکورہ اصطلاح دور اجتماع کیا ہے ضد لازم آئے۔ پھر ہم نے کہا کہ یہی چار صورتیں ظن میں بھی کیا ہیں متصور ہیں، واضح ہے، اور ظن کے بھی وہی امثلہ ذکر کی، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ ظن میں جو تین صورتیں، صورت اول جہاں پر دور لازم آ رہا تھا وہ اسی طرح محال ہے جس طرح قطع میں محال تھی۔ کیوں جی؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک الجمعۃ، تو اس کا مطلب وجوب جمعہ موقوف ہے ظن وجوب جمعہ پر، اور ظن وجوب جمعہ موقوف ہے صلاۃ کیا ہے جمعہ کے وجوب کے اوپر پہلے وجوب ہو تاکہ اس کا ظن حاصل ہو، بالنتیجہ توقف شیء علی نفس دور لازم آ رہا ہے، یہ صورت محال تھی۔ جس طرح قطع میں ہم نے کہا کہ اذا قطعت وجوب جماعت وجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک الجمعۃ، بھائی جب قطع وجوب ہے تو فیجب علیک، اس کا مطلب فیجب نتیجہ کوئی دوسرا کو مترتب ہونا ہے، اور یہاں پر آپ وہی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ موجب الدور ہے اور یہ باطل ہے۔ لیکن ظن میں دوسری صورت اور تیسری صورت کیا تھے ممکن تھی، اجتماع مثلین اور اجتماع ضدین لازم نہیں آ رہا تھا۔ کیوں جی؟ اس وجہ سے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کہا کہ جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک الجمعۃ بوجوب آخر مماثل، او علیکم السلام اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک الجمعۃ فحرمت علیک الجمعۃ، ضد ہے اس کا،
یہاں پر اجتماع مثلین اور اجتماع ضدین لازم نہیں آ رہا اس وجہ سے کہ رتبہ حکم اگر مساوی ہو تو اس صورت میں کیا ہے اشکال لازم آتا ہے. یہاں پر کیا ہے رتبہ حکم مساوی نہیں ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ جو حکم جس کا ہمیں ظن حاصل ہے وہ حکم کیا ہو واقعی ہو، اور دوسرا حکم جو اس کے اوپر جو مماثل ہے وہ حکم ظاہری ہو. واضح ہے. اسی طرح حکم کیا ہے اول واقعی ہو اور دوسرا حکم جو ضد ہے اس کا وہ حکم کیا ہو ظاہری ہو. بالنتیجہ جب ایک حکم واقعی ہے ایک حکم ظاہری ہے تو کوئی احکام کا اجتماع مثلین یا اجتماع کیا ہے ضدین لازم نہیں آ رہا. یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی. ان قلت اگر کوئی آ کر اشکال کرے کہ اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ ایک حکم کیا ہے واقعی ہے اور دوسرا ظاہری ہے، یہ تب ممکن ہے کہ جب احکام کا رتبہ مختلف ہو. ایک حکم انشائی ہو دوسرا کیا ہو فعلی ہو. ایک کیا ہے مرحلے تنجز میں ہے دوسرا مرحلے فعلیت میں ہو مثلا، تو اس وقت یہ بات درست ہے. لیکن اگر دونوں فعلی ہیں، مانتے ہیں کہ ایک حکم کیا ہے واقعی ہے ایک ظاہری ہے لیکن دونوں فعلی ہیں، یا دونوں کیا ہیں جی منجز ہیں، دونوں انشائی ہیں، تو آیا اس صورت میں اجتماع مثلین لازم نہیں آئے گا؟ اجتماع مثلین اس لیے کہ دونوں فعلی ہیں. ہاں جی اجتماع ضدین اس لیے کہ دونوں فعلی ہیں. واضح ہے. ظن بوجوب جمع والا حکم فعلی ہے، جو حرمت کیا ہے جو اس سے مترتب ہوا ہے ضد جو ہے وہ بھی فعلی ہے. تو جہاں پر دونوں حکم فعلی ہوں تو اس صورت میں تو وہی اشکال اپنی جگہ پر کیا ہے باقی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ اجتماع مثل لازم نہیں آتا اجتماع ضدین لازم آتا ظن میں، جبکہ آپ اسی اجتماع مثل اور اجتماع کیا ہے ضدین کو قط میں کیا ہے حرام قرار دے رہے تھے، آپ محال قرار دے رہے تھے، یہ جائز نہیں ہے. تو کیسے یہاں پر کیا ہے جی آپ مترتب کریں اور کہہ رہے ہیں کہ اشکال لازم نہیں آ رہا. ہاں اس صورت میں جہاں پر حکم جو مترتب ہو رہا ہے ظن پہ کیا ہے جی وجوب صلاۃ الجمعہ پر، وہ حکم غیر ہے اس حکم کا، نہ اس کا مماثل ہے نہ ضد ہے، بلکہ مثلا وجوب تصدق ہے. ہاں وہاں پر آپ کی بات درست ہے کہ وہ کیا ہے جی علیحدہ حکم ہے یہ علیحدہ حکم ہے، لیکن اگر مماثل ضد ہو تو اس وقت میں کیا ہے اشکال اپنی جگہ پر کیا ہے باقی ہے. قلت میں مصنف علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں جس کا لب لباب یوں ہے، جیسا کہ ہم سابقہ مباحثے میں بھی عرض کر چکے ہیں کہ احکام کے مشہور علماء کے نظر میں دو مرتبے ہیں، ایک مرتبہ تنجز فعلیت اور دوسرا مرتبہ انشاء، جسے کہ محقق نائینی اور باقی علماء اس کے قائل ہیں. لیکن مرحوم آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ احکام کے کیا ہیں چار مراحل ہیں، انشاء اقتضاء انشاء فعلیت تنجز. آج کے اس قلت میں پھر مصنف ایک حکم کا اور مرحلہ بڑھاتے ہیں. واضح ہے حقیقت میں کیا ہے جی 5 مرحلے ہیں. یہ جو فعلیت ہے یہ فعلیت کبھی تعلیقی ہوتی ہے اور کبھی کیا ہے تنجیزی ہوتی ہے. مرحلہ اقتضاء مسئلہ مقصدہ جب حکم موجود ہو، اس کے بعد اس مسئلہ مقصدہ کی بنا پر مولا حکم جعل کرتا ہے جس کو ہم نے مرحلہ انشاء کا. انشاء کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ کیا ہے فعلیت کا ہے. فعلیت کے پھر 2 مرحلے، فعلیت یا تو تعلیقی ہوگی یا تنجیزی ہوگی. فعلیت تنجیزی سے مراد یہ ہے کہ جب مولا حکم کو جعل کر رہا ہے فی مقام الفعلیت تو مولا اس کراہت یا اس استحباب و وجوب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ارادہ کرتا ہے اس کے جعل کرنے کا مقام فعل میں. ایک مرتبہ یہ ہے، اس صورت میں اس کو فعلیت تامہ کہتے ہیں. اشارے نے ارادہ کیا ہے اور ارادہ پکا ہے مقام فعل میں، بالنتیجہ جیسے ہی فعلیت تامہ ہوگی تو حکم منجز ہو جائے گا. فعلیت تامہ اور تنجیز میں اختلاف نہیں ہے.
اس کے اوپر مترتب ہوگا حکم تنجس کا۔ لیکن فعلیت تعلیقیہ یہ ہے کہ شارع کی طرف سے حکم فعلی ہے، بے معنی ہی کہ شارع نے اس کو چاہا ہے، لیکن وہ جو مصلحت اور مفسدہ ہے اور جو شارع کا ارادہ ہے وہ شارع نے اس پر مترتب نہیں کیا۔ ہاں اگر اتفاقاً یہ حکم جو فعلی ہے فی مقام تعلیق یہ اس مصلحت کو حاصل کر لیتا ہے اور واقع کو کشف کر لیتا ہے مکلف کی سعی کی وجہ سے، مکلف کی کوشش کی وجہ سے، اور واقع تک جا پہنچتا ہے، تو اس صورت میں یہ منجز بھی ہو جائے گا اور وہ کیا ہے مصلحت حاصل ہوگی۔ لیکن شارع کیا ہے یہاں اس کو معلق کرتا ہے اور کوئی اس کا ارادہ اور اس کے پیچھے کیا ہے تنجز فرض نہیں کرتا۔ اس مقدمے کی روشنی میں کلٹ میں مصنف یہ جواب دیتے ہیں کہ اجتماع ہم فرض کرتے ہیں کہ دونوں حکم جو مثلین ہیں وہ فعلی ہیں، واضح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اشکال لازم نہیں آتا، محال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکم اول جس کا ظن حاصل ہے ہمیں وہ فعلیت تعلیقیہ کے مرحلے کے اوپر ہے۔ حکم کیا ہے اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعہ، یہ حکم جو ہے اس کی فعلیت تعلیقیہ ہے، یعنی بعبارت اخرى اس ظن کے مطابق جو حکم واقعی ہے وہ معلق ہے مطابق واقع نہ کرنے کے اوپر، مولا نے اس کا فی الحال منجز ارادہ نہیں کیا، بخلاف اس حکم کے جو حکم اس کے اوپر مترتب ہو رہا ہے وہ کیا ہے، مثلا وجب علیک الجمعۃ بوجوب آخر، یہ جو بوجوب آخر اس ظن کے یعنی حکم بظن پر مترتب ہو رہا ہے، یہ حکم ظاہری کیا ہے فعلی ہے۔ بالنتیجہ فعلیت میں دونوں میں فرق ہے، جو فرق ہے تو اس صورت میں کیا ہے، جب آپ کہتے ہیں اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعہ سے، یہ وجوب صلاۃ الجمعہ کا جو ظن ہے یہ حکم واقعی کی نسبت ہے اور وہ کیا ہے بلال منجز نہیں ہے، اور جو آپ فیجب علیک کیا ہے جی صلاۃ الجمعہ بوجوب آخر مماثل، یہ حکم جو ظاہری اس کے اوپر مترتب ہو رہا ہے یہ فعلیت منجزہ ہے، حکم ظاہری فعلی ہے منجز ہے، اس کے اوپر عقاب و ثواب ہوگا، لہذا ما یترتب علیہ وہ فعلیت معلقہ ہے، تعلیقیہ ہے، واضح جس پر مترتب ہو رہا ہے، اور جو مترتب ہو رہا ہے اس کی فعلیت تنجیزیہ ہے، بالنتیجہ فعلیت میں فرق ہے، جب فعلیت میں فرق ہے تو اس صورت میں کیا ہے دیا گیا اجتماع مثلین یا اجتماع تدین لازم نہیں آئیں گے۔ دیکھیں ان کل پر ان کان الحکم، حکم سے مراد حکم واقعی، المعلق به الظن فعلیا ایضا، حکم واقعی جو المتعلق به الظن جس کے متعلق ظن ہے، یعنی ہم جب کہتے ہیں اذا ظننت بوجوب الجمعہ، یہ حکم واقعی جس کے ظن متعلق ہے، فعلیا اگر یہ فعلی ہو، ایضا یعنی جیسے کہ فوجب علیک الجمعۃ بوجوب آخر مماثل له، یہ کہتے ہیں ہم، اسی طرح اگر حکم اولی جو ہے جس کے ظن متعلق ہوا ہے، جو ظن کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوا ہے، وہ بھی فعلی ہو، بأن يكون، یعنی بأن کا مطلب کیا ہے، بأن يكون الظن متعلقا بالحکم الفعلی، یعنی ظن کا جو متعلق ہے وہ حکم فعلی ہے، ظن کا متعلق یعنی ظن وجوب جمعت، یہ متفرق جس پر حکم ہو رہا ہے۔ اگر یوں ہے عبارت کو اگر حاشیے سے ہٹا کے دیکھیں، ان کان الحکم المتعلق به الظن فعلیا ایضا لا يمكن اخذه کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، ظن بحکم فعلی واقعی، اس کا اخذ کرنا فی موضوع حکم فعلی آخر، دوسرے حکم کے موضوع میں جو بھی فعلی ہے، اس دوسرے حکم سے مراد وہ ظاہری ہے جو اس کے اوپر مترتب ہو رہا ہے، یعنی فوجب علیک الجمعۃ بوجوب ظاہر مماثل له، یہ جو مماثل حکم تھا یہ بھی اگر فعلی ہو، مثلہ مماثل ہو، اور ضد ہو، یا کیا ہے اس کا ضد ہو، یعنی اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک الجمعۃ بوجوب آخر مماثل له، یا فیحرم علیک الجمعۃ، یہ کیا ہو جائے گا جو ظن پہ حکم وجوب صلاۃ الجمعہ کا اس کا ضد ہو جائے گا،
کہہ رہے کہ اگر حکم اول بھی فعلی ہو اور یہ دوسرا حکم جو مماثل ہے یا ضد ہے یہ بھی فعلی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں جی؟ لِاسْتِلْزَامِهِ ظَنَّ بِاجْتِمَاعِ الضِّدَّيْنِ أَوِ الْمِثْلَيْنِ، یہ موجب بنتا ہے کہ آپ کو اجتماع مثلین کا ظن ہو یا اجتماع ضدین کا کیا ہو جی ظن ہو، اور ظن پہ اجتماع ضدین اور اجتماع مثلین اسی طرح محال ہے جس طرح کٹ پہ اجتماع مثلین اور ضدین کیا ہے جی ہوتا ہے. واضح آگے انشاءاللہ. وَإِنَّمَا يَصِحُّ أَخْذُهُ، یہ اس چوتھی صورت کو بیان کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے قطع والی مثال میں اذا قطع تھا وجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک التصدق، اسی مثال کو یہاں پر لکھیں اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک التصدق. واضح ہے یہ. لیکن وانما يصح اخذه یعنی اخذ الظن بالحکم فی موضوع حکم آخر، دوسرے حکم میں موضوع میں اخذ کرنا صحیح ہے جب وہ دوسرا حکم کیا ہو، اس کا نہ مماثل ہو حکم اول کا نہ ضد ہو. جیسے کہ وجوب تصدق کا اذا ظننت وجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک التصدق، اس طرح ہو تو یہ درست ہے. کما فی القطع، جس طرح یہی صورت قطع میں بھی کیا ہے جی درست تھی، نہ ادھر اجتماع مثلین تھا نہ اجتماع ضدین تھا نہ صورت اول سے جس میں دور لازم آنا تھا، بلکہ چوتھی جو صورت تھی جس طرح قطع میں ممکن تھی یہاں پر بھی وہی کیا ہے ممکن ہے. طابق النعل بالنعل، بالکل اسی طرح قدم بقدم کیا ہے جی جس طرح قطع میں ہم نے کہا ہے یہاں پر بھی اسی طرح کہیں گے. مصنف کہتے کہ اگر یہ کوئی کیا کرے اعتراض کرے ان کو کرے قل، تو ہم جواب دیں گے یمکن ان یکون الحکم، حکم سے مراد حکم واقعی فعلی، حکم واقعی فعلی ہو بمعنی، یہ فعلی کے معنی کر رہے ہیں بمعنی انہ لو تعلق به القطع، اس معنی میں فعلی ہو کہ اگر متعلق قطع واقع ہو علامہ ہو علیہ من الحال، اس مصلحت اور ارادے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، علامہ ہو علیہ من الحال، من الحال سے مقصود وہی اس متعلق حکم میں جو مصلحت اور کیا ہے جی ارادہ پایا جاتا ہے مولا کا، اس کو دیکھتے ہوئے لو تعلق به القطع لتنجز، وہ کیا ہو جاتا ہے منجز ہوتا ہے. لیکن یہ تنجز جو ہے یہ کیا ہے تعلیقی ہے، واضح ہے. لتنجز واستحق علی مخالفته العقوبہ، اس کے منجز بھی ہو جائے گا اور لیکن تنجز یہ فعلیہ تعلیقیہ ہوگی اور اس کے مخالفت پر مستحق عقاب بھی ہوگا. لیکن مع ذالک، اس کے باوجود لا یجب علی الحاکم رفع عذر المکلف، حاکم اور مولا کے اوپر واجب نہیں ہے کہ مکلف کے جہل اور عذر کو رفع کرے. یعنی مولا کی طرف سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اعلام بھی کرے کہ یہ حکم آپ اوپر کیا ہے منجز ہے، بلکہ مکلف اگر خود بخود جا کر پہنچتا ہے تو اس صورت میں منجز ہوگا، مستحق عقاب اور ثواب بھی ہوگا. لا یجب علی الحاکم، جی تعلیق کی چل رہی ہے. لا یجب علی الحکم رفع عذر المکلف برفع جہلہ، یہ بریکٹ کے بارے دیکھیں. رفع عذر المکلف کیا ہے، کیسے رفع عذر المکلف کرے؟ برفع جہلہ لو امکن، جہل کا مرتفع کرے. کیسے جہل مرتفع کر رہا ہے؟ لو امکن، اگر ممکن ہو، اگر مولا کو ولایت تقوی نہیں حاصل ہو، پتا ہے کہ مکلف کیا ہے جہالت میں خلاف واقع جا رہا ہے، مولا کسی بھی طریقے سے کسی بندے کو بھیج کر اس کے خواب میں آ کر اس کی ہدایت تکوینیہ کر کے کس طرح بھی کیا ہے اس کو ملتفت کرے کہ یہ آپ کیا ہے خلاف واقع جا رہے ہیں. یہ اور بجعل لزوم الاحتیاط علیہ فیما امکن، یا مکلف کو رفع عذر کرے گا اس طرح کہ مولا اس کے لیے ولایت تشریعیہ کو بروئے کر لے. جہل وہاں پر ہوتی جہاں پر کیا ہے ولایت تشریع، یہاں سے مقصود بجعل لزوم الاحتیاط، یعنی احتیاط کو اس مکلف کے اوپر علیہ یعنی المکلف، مکلف کے اوپر لازم کرے فیما امکن، البتہ ایسے موارد میں جہاں پر احتیاط ممکن ہو. کہاں پر احتیاط ممکن ہوتی ہے؟ جہاں پر کیا ہے امر دائر بین المحظورین نہ ہو، وجوب اور حرمت کا مسئلہ نہ ہو، وہاں پر کیونکہ تخیر آتی ہے احتیاط کا مرحلہ نہیں آتا. لہذا مکلف کے عذر کو رفع کرنے کے لیے ایسے موارد میں
شارع کے اوپر ضروری نہیں ہے رفع العذر کرنا، واضح ہے، بل یجوز، بلکہ ایسے موارد میں جائز ہے شارع کے لیے کیا کرے، جعل اصل او امارت مؤدیت الیہ، کسی اصل کو دلیل قرار دے یا کسی امارہ کو دلیل قرار دے، مؤدیت الیہ، الیہ الواقع، جو اصل اور امارہ واقع تک پہنچائے، واضح ہے، تارتن، کبھی وہ واقع تک پہنچاتے ہیں، تارتن جب وہ مصیب ہوں، واضح، تو واقع تک پہنچائے، وَإِلَى ضِدِّهِ أُخْرَى، اور کبھی کبھی وہ واقع تک اصل اور امارہ نہیں پہنچائیں گے، کب ہوگا یہ، جب کیا خلاف واقع تو کیا ہے جی، ضد ہوگا، واقع مثلا وجوب تھا، امارہ نے کیا ہے عدم وجوب تک پہنچایا تو خلاف واقع ہو گیا۔ وَلَا يَكَادُ يُمْكِنُ مَعَ الْقَطْعِ، یہاں تک واضح انشاءاللہ اب جواب کہہ رہے کہ اس طرح مقام فعلیت میں اجتماع حکمین متماثل الفعلیین تب محال تھا جب فعلیت کا ایک ہی قسم فعلیت منجزہ، واضح ہے، اور شارع مقام اعلام میں اور حکم کے جال کرتے وقت اسی کیا ہے فعلیت کی طرف کہ یہ حکم واقعی ہے، شارع کے لیے ضروری ہو رفع جہل کرنا، لیکن اگر شارع کے لیے یہ ضروری نہ ہو، جیسا کہ معنی منفی میں ضروری نہیں ہے اس کے اوپر، شارع کے لیے ضروری ہے کہ واقع تک پہنچانے کے طرق بتا دے، یہ واقع ہے، یہ ضروری نہیں ہے شارع کے لیے کیا کرنا، بتانا، بن نتیجہ آپ کا اشکال اس وقت لازم آ رہا تھا کہ جہاں پر اجتماع حکمین فعلیین اور دونوں فعلی بھی منجز ہوں یا دونوں تعلیقی ہوں تو اس صورت میں، لیکن یہاں پر کیا ہے اجتماع مثلین لازم نہیں آ رہا۔ پھر عبارت اخرى یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرتبہ مختلف ہے، جس طرح ہم نے پہلے جواب دیا تھا، رتبہ کیا ہوا مختلف ہو، وہ کیا ہے فعلی سے تعلیقیہ ایک رتبہ، یہ فعلی سے تجزیہ کیا ہے علیحدہ رتبہ ہے، لہذا ایج کا لازم نہیں آئے گا۔ البتہ اس بات کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ یہاں پر ہم جب کہتے ہیں اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک الجمعۃ بوجوب آخر مماثل، یہاں پر جو ظن بوجوب جمعہ ہے جو ہم کیا ہے موضوع میں اخذ کرتے ہیں، موضوع حکم میں، اس ظن سے مراد کیا ہے کہ ظن غیر معتبر ہو، واضح ہے، تو اس صورت میں یہ بات درست ہوگی کہ دوسرا حکم جو اس پر فعلی مترتب ہو رہا ہے وہ حکم ظاہری اور یہ کیا ہے حکم واقعی ہے، جس کا مطلب ظن غیر معتبر ہے۔ کیوں کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعۃ، اگر یہ ظن سے مقصود کیا ہے ظن معتبر ہو جس کی حجیت پر ادلہ قطعیہ قائم ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کے حق میں یہی حکم ظاہری فعلی منجز ہے، واضح ہے، فَيَجِبُ عَلَيْكَ الْجُمْعَةُ بِوُجُوبٍ آخر مماثل، اس حکم کی اصلا حاجت نہیں پڑے گی، واضح ہے، کیونکہ جب آپ کے ظن حاصل ہے اور ظن بھی معتبر ہے، اور ظن معتبر کی حجیت کیا ہے ثابت ہے، اس کا مطلب ظن معتبر جب حاصل ہو، جس چیز کے متعلق حاصل ہو وہ آپ کے اوپر حکم کیا ہے فعلی ہو جاتا ہے، منجز ہو جاتا ہے۔ جب یہاں پر فعلی حکم منجز ہے تو اس صورت میں ایک حکم جو منجز فعلی ہے ظن کے مطابق، اس کے اوپر حکم کیا ہو دوسرا ظاہری کو ترتیب کرنے کی کیا ہے حاجت نہیں پڑتی۔ حاجت حکم ظاہری کی تب پڑتی ہے جب تک واقع تک رسائی ممکن نہ ہو ظن کے ذریعے، کیونکہ ظن امارات میں سے ہے نا، امارات کی واقع تک رسائی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ اصل یا ظن جاری کر کے دوسرا حکم ظاہر جل کرتے ہیں، حکم ظاہری آتا ہی تب ہے جب حکم واقعی تک آپ کی رسائی نہ ہو ممکن، لیکن اگر یہاں پر قطع اولا میں اذا ظننت وجوب صلاۃ الجمعۃ حکم واقعی تک آپ کی رسائی پہنچی یہ، تو اس صورت میں دوسرا حکم اس کے اوپر ظاہر مترتب کرنا ممکن نہیں رہے گا، لہذا یہ بات متفق ہونی چاہیے کہ یہاں پر اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعۃ یہاں سے مقصود ظن بوجوب صلاۃ الجمعہ ہے، جس کو ہم حکم واقعی کہہ رہے ہیں، جو جس کے اوپر ظن غیر معتبر ہے۔ اس ظن غیر معتبر ایک حکم ظاہری مترتب ہو رہا ہے جو کیا ہے حکم فعلی منجز ہے، واضح ہے، لہذا اشکال کیا ہو جائے گا متفق ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالی یہ بات واضح ہے۔
ولا یکاد یمکن مع القطع به، لیکن یہی بات مع القطع به فی الحکم، حکم کا جب قطع حاصل ہو تب تک یہ چیزیں درست سب یہ درست نہیں ہوگی. کون سی؟ جعل حکم آخر مثلہ او ضدہ، کہ قطع بوجوب صلاۃ الجمعہ ہو اور اس کا کیا ہے جی مثل آپ جعل کریں. اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک الجمعہ بوجوب آخر مماثل. کیوں یہ ممکن نہیں ہے؟ کہنے کی اس وجہ سے جب آپ کو قطع ہوا تو اس کا مطلب علم ہے اور وہ حکم واقعی ہے آپ کے اوپر منجز ہے. جب حکم واقعی منجز ہے اس صورت میں کیا ہے دوسرا حکم کیا ہے آ جائے گا تو کیا ہے مثلاً ہو جائیں گے. یہ بھی منجز ہو بھی کیا ہے یہ باطل ہے. یا آپ اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیحرم علیک صلاۃ الجمعہ تو کیا ہے حرمتیات کیا ہے جی جو صلاۃ الجمعہ حرام ہو رہی ضد ہے اس کا بلے کا قطع حاصل ہے. تو جو جب قطع جو موضوع کا قطع فعلی ہے تو یہاں پر حکم دوسرا وہ بھی فعلی ہوگا. وہ کیا ہے اجتماع ضدین کا موجود بنے گا. لہذا قطع میں صورت ہم نے کہا کہ یہ محال ہے، لیکن ظن بھی صورت ممکن ہے اس توجیہ کو ملک سے خاطر رکھتے ہوئے جو کیا ہے مصنف نے ذکر کی کہ فعلیت سے مقصود کیا ہے دو چیزیں، ایک فعلیت تعلیقیہ ہے اور ایک فعلیت تنجیزیہ ہے. فعلیت تعلیقیہ مرحلہ اول جس حکم کا ظن حاصل ہے اس کے اوپر ہے، یعنی فعلیت تعلیقیہ بالحکم الواقعی ہے، اس کے اوپر ایک منجز حکم ظاہری مترتب ہو رہا ہے، لہذا وہ کیا ہے منجز ہے. بن نتیجہ رتبہ مختلف ہو جائے گا اور اشکال مرتفع ہو جائے گا. پھر ان کل کا کل دوسرا کہا ہے، کہہ رہے کہ یہ ان کل کا مرجع اول کی طرف ہے، اس کی حاجت نہیں تھی ذکر کرنے کی. اگر کیا ہے ہمارے ساتھ محترم عرفانی نے اور باقی علماء نے بھی کیا ہے کہا کہ اصلاً اس اشکال دونوں اشکالوں کے جواب کی کوئی حاجت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں یہ اشکال اور اس کا جواب اشکال حقیقت میں حجیت مطلق امارات، چاہے اصول ہو یا امارات ہوں، شارع نے جن کو کیا ہے واقع تک پہنچنے کے طرق اور کیا ہے راستے مقرر کی ہیں، ان تمام کے اوپر یہ اشکال ہے. کس کے طرف سے؟ ابن کبا کی طرف سے. اور اس کی وضاحت انشاءاللہ جہاں پر امارات کی حجیت کے بارے میں بات کریں گے تقریباً ہماری اس کتاب کے چارٹ کے مطابق 44 نمبر صفحہ بنتا ہے، وہاں پر اس اشکال کو اور اس کے تفصیل جواب کو ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر ان کلتا اشکال اور کلت میں جو مصنف کی جواب ہے وہ انتہائی مغلق اور مختصر تعبیر پر مشتمل ہے، جس وجہ سے مطلب جو جس کا حق ادا ہونا چاہیے تھے وہ ادا نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کی تفصیل ہے ادھر جا کر مراحل احکام بیان کریں گے، ہر ایک کھول کر کیا ہے جی پھر دیکھیں گے کہ یہاں پر تنجیزیہ سے کیسے فعلیت تنجیزیہ اور تعلیقیہ کیا مراحل ہیں اور پھر جا کر کیا ہے تفصیل جواب ہوگا. لہذا اس چیز کو جو تفصیل سے بعد میں آ رہی ہے اجمالاً بیان کر کے کیا ہے جی اس سے ہمارا کیا حاصل نہیں کیا، بلکہ مطلب کو ایک مشوش کیا، لہذا ان کی حاجت نہیں تھی. اور یہ دوسرا ان کل تک تو وہی کیا ہے اول کا ہی خلاصہ ہے. ان کل تک کیف یمکن ذالک، ابھی کیف یمکن ذالک یعنی کیسے ہوا ممکن، ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ کیسے ممکن ہوا. فعلیت کو کیا ہے دو مرحلے میں مرتب کریں گے جس طرح مرحوم آپ نے کیا کہ فعلیت تعلیقیہ فعلیت تنجیزیہ ہے. کیف یمکن ذالک هل هو الا انه يكون مستلزما لاجتماع المثلين او الضدين، آیا یہ نہیں ہے کہ مستلزم ہو رہا ہے اجتماع المثلین جہاں پر کیا ہے واقع مصیب ہو یہ ہمارا تو یہ، اب الضدین جہاں پر عدم اصابہ ہو. واضح ہے زن ہو رہا ہے وجوب کا اور مصیب نہیں ہے اس کا مطلب عدم وجوب ہے تو ضد ہو گیا اس کا. ہکذا قلت مثلا کہتے ہیں لا باس، کوئی حرج نہیں ہے کس میں باجتماع الحکم الواقعی الفعلی بذاک المعنی، فعلی بذاک المعنی سمجھ یعنی فعلی تعلیقی. واضح ہے اے لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز، فعلی تعلیقی کی یہ تعریف ہے کہ اگر مکلف اس کا قطع حاصل کرے من باب الاتفاق، شارع نے اس کا ارادہ نہیں کیا، واضح ہے اسباب اتفاق اگر قطع مکلف کو حاصل ہو جاتا ہے تو تنجز ہے. لیکن فعلیت تنجیزیہ میں کیا ہے نہیں ادھر تنجز ہوتا ہے، اتفاق سے قطع حاصل نہیں بلکہ حتما تنجز ہوتا ہے. لا باس باجتماع الحکم الواقعی الفعلی التعلیقی مع حکم آخر فعلیا فی موردہ. واضح ہے
اسے حکم واقعی فعلی تعلیقی کا جمع ہونا دوسرے حکم فعلی کے ساتھ، اس دوسرے حکم فعلی سے مراد کیا ہے؟ جو منجز ہو، فی مورد ہی، اسی حکم کے کیا ہے جی واقعی کے مورد میں، بمقتضى الاصل، یہ جو دوسرا حکم فعلی ہے وہ بمقتضى الاصل ہے، اور اول امارہ یا امارہ کے مطابق ہے، اور دلیل یا کوئی اور دلیل ہے، اخذ فی موضوعہ الظن بالحکم بالخصوص، جس کے موضوع میں ظن بالحکم کو بالخصوص اخذ کیا گیا ہے. یعنی یوں کہیں آپ، اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک کیا ہے جی جمعۃ بوجوب آخر مماثل، یا اذا استصحبت، اصل کی یہ پہلے ظننت والی ظن کی، کیونکہ ہمارا موجب ظن خبر سے کا ہے، مثال طور پر بینہ ہے، اس طرح، تو اس میں بیان یوں ہوگا کہ آپ کو جب کیا ہے خبر سے کا قائم ہو جائے وجوب صلاۃ الجمعہ کے اوپر، تو اس کا مطلب آپ کو وجوب صلاۃ الجمعہ کا ظن حاصل ہوگا، کیونکہ خبر سے کا موجب ظن ہے، اس کا مطلب آپ کے اوپر کیا ہے جمعہ واجب ہے بوجوب آخر مماثل نہ ہو، یا حرام ہے اس کا ضد ہے، یہ صورت. یا ایک مرتبہ کیا ہے اصل ہے استصحاب، مثال کے طور پر اذا استصحبت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک الجمعۃ بوجوب آخر مماثل، یا فیحرم علیک الجمعۃ، تو استصحاب ہو یا امارہ ہو. اس وجہ سے لا بأس باجتماع الحکم الواقعی الفعلی بذاک المعنى ما حکم آخر فعلی فی موردہ، یعنی مورد حکم واقعی فعلی اول معنی میں جو تھا بمقتضى الاخر، اصل یہ بمقتضى الاصل کا تعلق کس سے؟ حکم آخر سے. حکم آخر جو آ رہا ہے وہ بمقتضى الاصل ہے، یعنی حکم ظاہری ہے. ابل امارہ یا کیا ہے امارہ کی وجہ سے ہے، اور دلیل یا کسی اور تیسرے دلیل کی وجہ سے، نہ امارہ ہے نہ اصل ہے. مثال کے طور پر کیسا ہے؟ مثال کے طور پر یوں ملاقات اذا ظننت بوجوب الجمعۃ وجبت علیک الجمعہ، واضح ہے. قطع نظر کسی خبر ثقہ کے قائم ہونے سے، قطع نظر وجوب صلاۃ الجمعہ کے استصحاب کرنے سے، یوں ہی مولا کہتا ہے اذا ظننت، موجب ظن کہاں سے ظن حاصل ہوا ہے؟ ہمارا ہے استصحاب نہیں، کسی کو فقہ کا ظن جب حاصل ہو، واضح ہے. یہ فقط ایک او دلیل اخذ فی موضوعہ الظن، ایسا دلیل ہے جس کے موضوع میں ظن بالحکم کو اخذ کیا گیا ہے بالخصوص، یعنی اذا ظننت الوجوب بوجوب الجمعۃ وجبت علیک الجمعۃ، علی ما سیاتی من التحقیق فی التوفیق بین الحکم الظاہری والواقعی، کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہے جی بات امارات کی ابتدا میں آئے گی کہ کیسے ممکن ہے کہ حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان میں توفیق اور ہم جمع کریں، انشاءاللہ توضیح وہاں پر آئے گی. لیکن یہاں فی الحال ہم نے یہ بیان کیا کہ یہاں پر کوئی اجتماع مثلین ظن کی